عزیز سامعات، امت مسلمہ کی ایک اہم ضرورت اخلاق حمیدہ ہے، لہذا اعلیٰ زندگی میں اخلاق جیسی صفات کی ضرورت کے پیش نظر میں صف ثالث کی طالبہ عاطفہ کو مدعو کرتی ہوں وہ آئیں اور بعنوان اخلاق حمیدہ پر اپنی تقریر پیش کریں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدر مجلس، حکم صاحبہ، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کی اس محفل میں جس عنوان پر تقریر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اخلاق حمیدہ۔ دین اسلام کے فلسفے کو دو لفظوں ایمان و اخلاق میں بیان کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے فلسفی و مفکر سے طلب کیا جائے کہ وہ پوری انسانیت اور بشریت کا علاج و مداوا، حفاظت اور سلامتی کا راز مختصر کرے تو وہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ خوش اخلاقی اور اچھے آداب کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ خوش اخلاقی اور عمدہ آداب کے ذریعے انسان مادی فکر سے اوپر اٹھتا ہے اور بلند منازل و درجات کی طرف پرواز کرتا ہے، نیز عالم روحانیت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور ان کی دعوت کا ہدف بلند اخلاق کی تکمیل کرنا اور اس کو مقصد تک پہنچانا تھا۔ دوسرے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی خوش اخلاقی کو رواج دینا اور اس کو عام کرنا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل اور انتہا ہوئی، اس کو بام ورود اور اوج کمال تک پہنچایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اخلاق و فضائل کے بغیر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت و خیر ممکن نہیں، اور یہی تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور ان کی دعوت کا مقصد ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ایمان و اخلاق کا بڑا گہرا رشتہ و تعلق ہے، اور اخلاق کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، نیز کمزور اخلاق کمزور ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے مکمل اور کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں بہتر ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ حسن اخلاق زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے پوری شخصیت تابعدار و تابناک بن جاتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم وحاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ رواہ الترمذی۔ معزز سامعین و سامعات، قیامت کے روز ایسے لوگوں کا پلڑا بھاری اور تراز وزنی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے روز میزان میں حسن اخلاق سے وزنی چیز کوئی نہ ہوگی۔ رواہ ابو داؤد۔ معزز سامعین و سامعات، با اخلاق لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و معیت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت واحسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت مساویکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز برے اخلاق والے ہوں گے۔ رواہ الترمذی۔ معزز سامعین و سامعات، حسن اخلاق کسی بھی صحیح سالم و معاشرے کی تعمیر میں پہلا ستون اور امت کے وجود کو ہر خلل و خرابے سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جو صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہو اور معاشرتی سعادت مندی اور تہذیبی ترقی کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کے لیے حسن اخلاق لازمی چیز ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف و توصیف، مدح و ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بلند اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کا ہدایت کا جیتا جاگتا اور عملی نمونہ تھی، اور آپ قرآنی قدروں اور اس کے روح کے حقیقی ترجمان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ مسلم۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، خواہ وہ نوجوان ہو یا بوڑھے، عورتیں ہو یا مرد، قرآن کے اخلاق سے برخلاف ہیں اور ان افعال کے ارتکاب میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے جن میں مکمل حرج ہے، اور ہمارے اندر خود غرضی و مفاد پرستی نہ صرف پروان چڑھ رہی ہے بلکہ تمام اخلاقی اعتبارات سے تجاوز کر گئی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، افسوس کہ ہم فراموش کر چکے ہیں ہماری پہچان بلند بالا اخلاق، عمدہ کردار اور لوگوں سے اچھے تعامل و برتاؤ کی وجہ سے تھی۔ ہم ہر دل عزیز محبوب خلائق تھے، ہم نے بلند اخلاقی سے دنیا کو زیر ویران کیا تھا، مگر آج ہمارے اخلاق و اعمال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہماری زندگی دین کے رنگ سے خالی اور روحانیت سے عاری ہے۔ بد اخلاق اور بد اعمالی میں دنیا میں ہم نمبر 1 پر آئے ہیں، ہمارے کردار میں کوئی شفافیت اور ہمارے اعمال میں کوئی وضاحت نہیں ہے، ہماری گفتگو بے وزن اور ہمارا تعامل بے رنگ ہے، ہمارے عقل و ذہن منحرف اور ہمارے دل شکستہ ہو چکے ہیں۔ دور حاضر میں ہماری ساری اخلاقی قدریں اور عمل و کردار کے پیمانے تبدیل ہو گئے اور پلٹ گئے ہیں، یہاں تک کہ شاعر کو بڑی مجبوری سے کہنا پڑا، آج کے دور کا پیغام یہی ہے ماہر، آج کے دور کا پیغام یہی ہے ماہر، کوئی گر جائے تو بھولے سے اٹھایا نہ کرو۔ معزز سامعین و سامعات، قوم مسلم واقعی اگر قرآن اخلاقیات کی طرف لوٹ جائے تو وہ دین دور نہیں کہ ہر سو اس کا پرچم لہرے اور چہار دانگ عالم میں اس کی حکومت قائم ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور قرآنی تعلیمات پر عامل ہوں اور عمدہ اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل کو موہ لیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ ہم تمام کو اخلاق حمیدہ اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔